لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ماجد جمیل ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات جمال رمضان۔ آپ سب کو سنتوں برا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی شخص کا اخلاق بلند ہو، جب اس کی ہر بات اور عمل دوسروں کے لیے باعث سکون بن جائے، جب وہ اپنے اخلاق سے دوسروں کے دلوں میں محبت اور احترام پیدا کرے، تو اس کا عمل صرف معاشرتی فائدہ نہیں بلکہ اس کا عمل اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اخلاق حسنہ اور اس کی زندگی میں تاثیر کے حوالے سے۔ اخلاق حسنہ کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے اور یہ اسلام کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تم یقیناً عظیم اخلاق پر قائم ہو۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اخلاق حسنہ کا اسلام میں کیا مقام ہے اور ہمیں اس پر اخلاق حسنہ کے ذریعے اپنی زندگی میں کس طرح بہتری لانی چاہیے۔ گفتگو کرنے کے لیے آج جو ہمارے درمیان شخصیت موجود ہیں، جانی پہچانی شخصیت، سابق امام فیصل مسجد، خطیب جامع مسجد محمد، نیول انکریج، میری مراد جناب ڈاکٹر قاری یحییٰ اشرف گمریانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر کہ آپ نے اپنے مصروف اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمال رمضان جو پروگرام ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے مہمان کے ساتھ ایک دوسرے مہمان بھی ہوتے ہیں جو ثناءخواں ہوتے ہیں۔ آج جو ثناءخواں ہمارے درمیان موجود ہیں، میری مراد جناب حافظ خالد اشرف گمریانی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے جو قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ میں جناب ڈاکٹر قاری یحییٰ اشرف گمریانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین و سامعین کو آپ یہ بتائیں کہ اسلام میں اخلاق حسنہ کا کیا پیغام ہے اور کیا اس کے بغیر انسان کی عبادات مکمل سمجھی جا سکتی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کا اور حق نیوز کے جو جملہ انتظامیہ ہے کہ جمال رمضان جیسے مبارک پروگرام کے لیے جو ہے ہمیں لب کشائی کا موقع ملا، فجزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازیں اور دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ جو موضوع ہے اخلاق حسنہ اور اس کی تاثیر، اور یہ بہت اہم موضوع ہے چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور یہ صرف عبادات سے بحث نہیں کرتے بلکہ یہ اپنے ماننے والوں کے ہر پہلو میں جو ہے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق
اسلام کی بنیادی تعلیمات میں یہ شامل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد بھی اخلاقی تکمیل تھا۔ جب ہم اخلاق حسنہ پر گفتگو کرتے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو اخلاق حسنہ ہے یہ ایک انسان کی ذاتی خوبی نہیں ہے، ذاتی فعل نہیں ہے، یہ ذاتی کردار اور رویہ اور سلوک نہیں ہے، بلکہ یہ جو اخلاق حسنہ ہے ان کے اثرات جو ہے معاشرے پر مرتب ہوتا ہے، دوسروں تک جو ہے یہ سرایت کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ ہے، تو اس میں ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ وہ عبادات کے ذریعے سے جو ہے روحانی تطہیر کرے، اور بلکہ تطہیر کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اپنے اخلاق حسنہ کو بھی جو ہے سنوارتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اسلام ایک خوبصورت دین ہے، اور اخلاق حسنہ جو ہے یہ دین اسلام میں جو ہے اس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خوبصورت فرمان ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے جو ہے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور اس حدیث سے جو ہے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اخلاق کے بغیر جو ہے کوئی معاشرہ نہیں بنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ واضح ہوتی ہیں، اور یہ واضح کرتے ہیں کہ اگر عبادات کے ساتھ اخلاق نہ ہوں، عبادات کے ساتھ اخلاق نہ ہوں، تو پھر اللہ کے ہاں جو ہے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور ان کی وجوہات ہے، ایک وجہ یہ ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ ان کا جو اخلاق ہے اور رویہ ہے وہ درست نہیں ہے، تو ایسے میں جو ہے یقیناً اس شخص کے جو عبادات ہے حقیقی طور پر جو ہے اس کی روح جو ہے وہ متاثر کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو عبادات ہے ان کی روح متاثر ہے، کیونکہ اس میں اخلاقیات شامل نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہے، وہ فرماتا ہے کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، اور اسی طریقے سے کسی وجہ سے تکلف کی وجہ سے جو ہے وہ بدزبانی کرنے والے نہیں تھے۔ وَيَقُولُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، اور اسی کے ساتھ رسول کا فرمان جلیل القدر صحابی نے ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق جو ہے سب سے اچھے ہوں۔ اب یہ جو حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے واضح طور پر فرمایا کہ اخلاق کے بغیر انسان کی زندگی جو ہے یہ ناقص ہے، یہ کامل نہیں ہے۔ اور وجہ یہ ذکر فرمایا کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ جو نماز ہے یہ انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے جو ہے روکتی ہیں۔ تو اگر
ایک انسان کے اخلاق میں جو ہے بہتری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو عبادات کی روح ہے وہ متاثر ہے، اور یہ جو اخلاقی معیار ہے وہ کمزور ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، عرب لوگ فرماتے ہیں کہ بالاخلاق تبنى الحضارہ، یہ جو معاشرہ ہے یہ اخلاق کی ذریعے سے بنتا ہے۔ جس معاشرے میں اخلاقیات نہ ہو تو معاشرہ جو ہے ترقی نہیں کر سکتے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، اور یہ چیز نوٹ کیجئے کہ معاشرہ جو ہے یہ صرف ایک فرد کا نام نہیں ہے، آپ، میں، احمد، محمود، فاطمہ، عائشہ مل کے جو ہے اس سے معاشرہ بنتا ہے، اور اگر معاشرہ جو ہے اجتماعی طور پر اخلاقی طور پر زوال پذیر ہو تو پھر ترقی کی جو راہیں ہیں وہ مسدود ہو جاتے ہیں، اور وہ آگے وہ ایک اس عظیم نعمت سے جو کہ اخلاقیات ہیں محروم رہ جاتے ہیں۔ بہت پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے ناظرین و سامعین کو آپ یہ بتائیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں اخلاق حسنہ کو کس طرح عملی طور پر اپنایا جا سکتا ہے؟ آپ کے نزدیک بہترین اخلاق کی کیا تعریف ہے؟ جی، بہت اہم سوال آپ نے کیا، اور یقیناً اس وقت جو ہے اس چیز کی وضاحت ضروری بھی ہے، کیونکہ مجموعی طور پر امت جو ہے اخلاقیات کے حوالے سے جو ہے کافی کمزور ہے، اور یہ چیز نوٹ کرے کہ ہم سب کو جو ہے جو اخلاقی رویہ ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ کیونکہ اخلاقیات کے ذریعے سے جو ہے ہم معاشرے کو جو ہے متاثر کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے اخلاق کی وجہ سے جو ہے معاشرے پر جو ہے اثر پڑتا ہے، اور ایک بہترین مومن بننے کے لیے اور ایک مفید شہری بننے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ اخلاقیات ہے، کہ ہم اخلاقیات کا سہارا لیں اور اخلاقیات کے ذریعے سے جو ہے ہم آگے بڑھیں۔ اس سلسلے میں 2-3 باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں تو یقیناً ہم جو ہے اس معاشرے کو جو ہے گل و گلزار بنا سکتے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ معاشرہ جو ہے اخلاق کی ذریعے سے بنتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے اور نمایاں چیز جو ہے ایمانداری ہے۔ یعنی اگر ہم ایماندار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا ایمان لمن لا امان له، یعنی اس شخص کی ایمان نہیں ہے جس میں ایمانداری نہیں ہے، جس میں امانت نہیں ہے، اور یہ امانت داری جو ہے یہ ہمارے معاملات میں نمایاں ہونا چاہیے، یہ خرید و فروخت میں جو ہے یہ چیز نمایاں ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاملات جو ہے اس طرح نہیں ہے کہ اس میں ہم ایمانداری کا سہارا لیں۔ نمبر 2، ہمارے عہد و پیمان نہیں ہے، لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اخلاق کی ذریعے سے جو ہے اپنے اثر کو جو ہے معاشرے پر قائم رکھے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے معاملات جو ہے وہ بالکل درست ہونا چاہیے، اس میں ایمانداری اور دیانتداری ہونا چاہیے، ایک۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ جو ہے جو خرید و فروخت ہے اور ساتھ عہد و پیمان ہے، اور پھر دھوکے سے جو ہے بچنا چاہیے۔ رسول کی حدیث ہے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ساتھ جو ہے اگر ہمارا تعلق کسی کاروبار کے ساتھ ہے یا ملازمت کے ساتھ ہے تو وہاں پر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے بہترین طریقے سے نبھانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا ایمان لمن لا عہد له، جس بندے کے عہد و پیمان نہیں ہے تو اس کی ایمان نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں جو ہے پوچھا جائے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے جو ذمہ داریاں ہیں ہم نے اس کو بہتر طریقے سے جو ہے نبھانا ہے، اور ان کی وجہ سے جو ہے پھر معاشرہ جو ہے ایک مہذب معاشرہ جو ہے وجود میں آ جائیں گی۔ نمبر 2، عدل و انصاف۔ یہ عدل و انصاف جو ہے جہاں ہماری ذمہ داریاں ہیں، جہاں ہم فیصلوں کی اختیار ہمارے پاس ہے، جہاں فیصلے کی جہاں انصاف پر مبنی فیصلے ہوں، بلکہ یہ ہے کہ معاشرے میں جن لوگوں کے پاس فیصلوں کی اختیار ہے وہ کیا کرے؟ وہاں انصاف پر مبنی فیصلے کرے۔ یہ انصاف پر مبنی فیصلے جو ہے یہ ایک خوبصورت معاشرے کی جو ہے تشکیل جو ہے اس سے جنم لیتے ہیں۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ
بلا کسی یعنی اگر ہماری کوئی رشتہ داری ہے اور ہمارے کسی کوئی تعلقات ہے تو ہمارے جو وہ نفرت ہے، تعصب ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اور اگر ہم کہیں طرفداری کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے صرف اللہ کے لیے ہو. یہ نہ ہو کہ کوئی ہمارے دوست ہے، رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ ہمارے سلوک کا اور رویے کا اور کردار کا ایک معیار ہے، اور پھر جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویے کا اور معیار کا کوئی اور کیا ہے. تو اس وجہ سے جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر خوبصورت تعلیمات موجود ہے. اگر ہم ان کا سہارا لیں، جیسے قرآن مجید میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی مسلمانوں کے لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ایک بہترین نمونہ ہے. اگر ہم نے اخلاقی معیارات کو قائم کرنا ہے، ہم نے اس مقام تک پہنچنا ہے جس کے بارے میں اللہ رب نے جو رسول کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے ایک بلند مقام پر ہے. تو اگر ہم اس کی امتی ہے اور ایک امتی کے حیثیت سے ہم نے بلند اخلاق اپنانا ہے تو ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہے. تو عدل کے ساتھ جو ہے اس طرح بڑوں کے احترام اور اپنے ماں باپ کے احترام اور بزرگوں کے احترام، سچائی اور دیانتداری، اس طرح اوصاف سے جو ہے نا ہم نے آپ کو متصف کرنا ہے. بڑی پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں، گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اب میں اپنے جو سناخاں ہیں آپ کی ان کی طرف چلتا ہوں، جناب میری مراد جناب حافظ خالد اشرف گمیانی صاحب کی طرف کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے.
وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشاروں میں آقا کا اتنا مزہ آتا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ اب میں دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتا ہوں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین و سامعین کو یہ بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کے پہلو کیا تھے اور آج بھی مسلمانوں کے لیے وہ نمونہ ہیں، تو اس سے ہمیں وہ کیا پہلو تھے کہ جن سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ جب ہم اخلاقیات پر غور کرتے ہیں تو اخلاقیات میں دو بنیادی چیزیں ہیں اور یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہے نا ہمیں ملتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا جو رویہ اور کردار ہے اور اخلاق ہے وہ انسان کو رب کے قریب کرے۔ کیا کرے؟ رب کے قریب کرے۔ اور نمبر دو بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو رویہ ہے اور آپ کی جو اخلاق ہے اور کردار ہے لوگوں کے دلوں میں جو ہے آپ کے لیے جگہ بنے، آپ کو محبوب بنا دے، لوگ آپ کو جو ہے نا اپنے دل میں جگہ دیں۔ اور یہی چیز ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھیں ایمانداری،
رحم دلی، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ رحم انتہا پہ ہے جو کہ سراسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکاوٹ بنے تھے اور ان کے لیے اذیت کے باعث تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک خاتون جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی میں مسلسل روز جو ہے ان کے سامنے گندگی اور رکاوٹیں ڈالتے، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ تو بیمار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس جو ہے نا عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر اس خاتون نے، اس بوڑھی عورت نے جب یہ نوٹ کیا کہ اتنی خوبصورت اخلاق، تو وہ اسلام سے متاثر ہو کہ اس نے اسلام قبول کی ہے۔ اور یہی رویہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اخلاق کے اعلیٰ معیار پر جو ہے وہ فائز تھے۔ نمبر 2، خدمت کے حوالے سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے پیش اس طرح رحم کے معاملے میں بھی، لوگوں کی امانتوں کے بارے میں بھی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے ایک اہم حصہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہجرت کے وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکے میں چھوڑا، یہ اس لیے تاکہ جو لوگوں کے امانتیں ہیں جو ہے وہ واپس کرے، کہ کیا ہم آج اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت پر عمل کریں تو ہمارے معاشرے کی بہت ساری برائیاں جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے نا ختم ہو سکتی۔ نمبر 1، ایک اور چیز بھی جو ہے کہ رسول کی محبت اور جو ہمدردی ہے، بچوں کے ساتھ محبت، کھیل کود، اور اس طریقے سے جانوروں کے ساتھ رحم دلی، اور حتیٰ کہ غلاموں کے ساتھ بھی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے احترام اور عزت کے ساتھ جو ہے نا پیش آتے ہیں۔ یہ سیرت ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کیا آج ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو ہے اس اخلاقیات کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں؟ یقیناً ہمیں آنا چاہیے۔ اگر ہم اس چیز کے دعویدار ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے دعویدار ہے، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اور اس وجہ سے جو ہے ایک بہترین معاشرہ جو ہے تشکیل پا سکتے ہیں اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے اپنا لیں، اور خاص طور پر رسول کے جو اخلاق ہے، ان کی مہربانی، ان کی شفقت، ان کے جو رحم ہے، ان کی جو ہمدردی ہے، ان کی جو ایثار اور قربانی ہے، یہ سب ایسے اوصاف ہے کہ یہ معاشرے میں اور انسانوں پر جو ہے ان کی ایک تاثیر ہے۔ ایک اور چیز کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو اپنانا ہے تو اس کے لیے ہم پھر کون سا طریقہ اپنائیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ چیز نوٹ کیجئے کہ بچے جو ہے ہمیشہ اس چیز سے سیکھتے جو وہ دیکھتے ہیں۔ ہماری تعلیمی ادارے، ہمارے ماں باپ، ہمارے ٹیچر جو ہے وہ ایک بہترین معیار ہونا چاہیے اپنے بچوں کے سامنے۔ بدقسمتی سے ہمارے اداروں سے جو ہے اخلاقیات کے جنازے نکل رہے۔ آج بھی اگر ادارے جو ہے اور ہمارے جو گھر ہے، ماں باپ جو ہے وہ اس چیز پر توجہ دیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا بنے، بہترین نمونہ بنے، معیار بنے، کیونکہ بچوں نے اس سے سیکھنا ہے۔ اگر انہوں نے بہتر تمثیل پیش کی ہے اور ان کے سامنے جو ہے ایک منظم اور با اخلاق زندگی جو ہے پیش کی، تو بچے جو ہے نا اس سے وہ چیز اخذ کریں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے دور ہے، ہم کچھ ایسے پروگرام اور ایسی چیزوں کو منظم کریں کہ اس سے اخلاقیات کا جو کیا ہے وہ سلسلہ وہ آگے بڑھے۔ ہمارے پروگرام ایسا ہو، ہمارے پکچر ایسا ہو، ہماری تحریر ایسے ہوں کہ وہ ہمارے بچوں کو جو ہے ہمارے جو تمثیل ہے جس کو ہم ڈرامے کہتے ہیں، وہ اس شکل میں ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو جو ہے اخلاقیات کی طرف راغب کرے، وہ بڑوں کے جو عزت و احترام ہے وہ سکھائے، اور اس طریقے سے جو چھوٹوں پر جو شفقت ہے وہ جو ہے اس سے ہمارے بچے جو ہے سیکھیں۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ میڈیا جو ہے اپنا ایک کردار ادا کرے۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ جو گالی گلوچ ہے اس سے ہم جو ہے اجتناب کریں، اور اس کے مقابل میں جو ہے ہم صبر و تحمل سے جو ہے نا کام لیں، تو یہ بھی ہمارے اخلاقیات پر اثر انداز ہوتا ہے، اور معاشرے کو جو ہے ہم ایک بہترین وہ معاشرہ جو ہے دے سکتے ہیں۔ ایک نمبر 3 کہ حسن سلوک، یعنی ہمارے معاملات جو ہے لوگوں کے ساتھ، اس میں ہم حسن سلوک سے کام لیں، ہمارے جو رشتے ہیں اس میں صلہ رحمی سے ہم کام لیں، ہم ان کے حق میں جو ہے امین ہو، ہم انصاف پر مبنی فیصلے کریں۔ تو یہ سارے وہ ذرائع اور دوائی ہے کہ جن کی وجہ سے جو ہے ایک بہترین معاشرہ جو ہے تشکیل پا سکتا ہے۔ ایک اور چیز کہ تعلیم و تربیت کے ذریعے سے جو ہے ہم اپنے بچوں کو اور نئی نسل کو جو ہے اخلاقیات کی طرف جو ہے راغب کر سکتے ہیں۔
اور ان کے ذریعے سے جو ہے ہم بچوں کو جو ہے اخلاقیات سکھا سکتے ہیں۔ ہم صحابہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ کہانیاں، وہ تعلیمات جو اخلاقیات پر مبنی ہے، وہ ہم بچوں کے سامنے جو ہے کہانیوں کی شکل میں جو ہے، قصوں کی شکل میں جو ہے، یا اقوال زرین کی شکل میں جو ہے ہم اس کو پیش کریں، تاکہ جو ہے اس سے ہمارے بچے جو ہے رہنمائی حاصل کریں۔ ایک اور چیز کہ ہماری تعلیمی نظام ہے اس میں اخلاقیات کو یعنی بطور سبجیکٹ جو ہے نا اس کو شامل کرنا چاہیے، کیونکہ جب بچے بار بار اخلاقیات سے متعلق جو ہے تعلیمات پڑھیں گے تو معاشرت جو ہے اور یہ بچے جو ہے اس میں جو ہے اخلاقیات سرایت کریں گے، اور وہ لوگوں کے لیے جو ہے، انسانیت کے لیے جو ہے اور معاشرے کے لیے جو ہے نا ایک بہترین نمونہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں بھی جو ہے اس اخلاقیات کے پرچار کی توفیق دے جو ہمارے اسلام کا خاصہ ہے، رسول کے زندگی کا خاصہ ہے، ان کے اوصاف ہے، اور اگر ہم ان اوصاف حمیدہ کو ان کے پرچار کریں اور ان پر عمل کریں تو وہ دن دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جو ہے ایک بہترین اخلاق پر مبنی معاشرہ جو ہے وجود میں آ جائے گی۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے بہت پیاری گفتگو کی، بڑی جامع اور مدلل انداز میں آپ نے ہمارے جو ناظرین و سامعین ہیں ان کی رہنمائی کی۔ ایک آخر مختصر سا ایک سوال ہے، آپ مختصر اس کا خلاصہ آپ بتائیے گا کہ اخلاق حسنہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو گھر سے ہی اس کا شروعات ہوتی ہیں۔ جی تو آپ جو ہے نا ہمارے ناظرین و سامعین کو بتائیں کہ گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے جس سے ایک اچھے اخلاق جو ہے نا وہ پروان چڑھے۔ دیکھیں یہ تو بالکل واضح ہے کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یقیناً ایک بہترین گھر جو ہے وہی بہترین گھر ہے جس میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، کیونکہ اگر ہم جتنے اسلام کے فرائض اور واجبات ہیں ان پر غور کرتے ہیں تو قرآن مجید نے ہر حکم کے ساتھ جو ہے اتقوا اللہ کا لفظ استعمال کیے۔ روزے کا حکم ہے اللہ سے ڈرو، نماز کا حکم ہے اللہ سے ڈرو، کوئی اور اہم ذمہ داری ہے تو وہاں پر بھی یہ حکم ہے کہ کیا کرے، اللہ سے ڈرے۔ تو یقیناً اگر ماں باپ جو ہے، والدین جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں تو یقیناً بچوں پر بھی جو ہے وہ اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے۔ ایک نمبر دو یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ خود اخلاقیات کا جو ایک بہترین نمونہ ہوں، وہ خود سچائی پر مبنی فیصلے کرے، ان کا کردار جو ہے سچائی کے ارد گرد جو ہے نا گھومتا پھرتا ہو، اور اس طریقے سے عدل اور انصاف سے جو ہے نا وہ خود کام، لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک اچھا ہو، ان کا رویہ اور کردار جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، اس میں خود ایثار اور ہمدردی ہو۔ نمبر ایک اور چیز بھی ہے کہ جب بھی اس طرح اخلاقیات کے مواقع تو وہ بچوں کے ذریعے سے جو ہے ایک بہترین ماں باپ یہ ہے کہ وہ اس قسم کے اخلاقیات کا پرچار اپنے بچوں کے ذریعے سے جو ہے نئی نسل کو منتقل کرتے ہیں۔ مثلا کسی نے صدقہ دینا ہے تو بچوں کے ہاتھ سے دے، ٹھیک ہے، اگر کسی کے مہمان نوازی کرنا ہے، خدمت کرنا ہے تو بچوں کے ذریعے سے جو ہے اس چیز کو پیش کیا جائے تاکہ بچے جو ہے وہ سیکھیں اور وہ معاشرے کے لیے جو ہے نا کارآمد ہوں۔ اور اچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے اگر معاشرہ جو ہے اس اخلاقیات پر عمل کرے تو معاشرے میں امن ہوگا، معاشرے میں استحکام ہوگا، معاشرے میں حیا ہوگا، معاشرہ جو ہے ایثار اور ہمدردی پر مبنی ہوگا۔ تو یہ وہ اخلاقیات ہے کہ اسلام نے ہمیں سکھایا، اللہ ہمیں سیکھنے کا جو ہے وہ توفیق عطا فرما دے۔ بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی۔ اب ہم اپنے دوسرے مہمان جناب حافظ خالد اشرف گمیانی صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اپنا دوسرا کلام پیش کریں۔ جی ضرور۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، 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 وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے،
اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے۔ والشمس ضحا چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ مزمل یاسین و مدثر طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، مزمل یاسین و مدثر طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے۔ بڑے پیارے انداز میں پڑھے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی نصیب فرمائے، اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جناب حافظ خالد اشرف گمیانی صاحب، اس کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر قاری یحییٰ اشرف گمیانی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف ترین اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا پروگرام تھا اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ اخلاق حسنہ، یعنی اخلاق حسنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے دوسروں کے ساتھ پیش آنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو گفتگو ہماری ہوئی اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاق حسنہ کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام، اللہ نگہبان۔ شکریہ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد حبيب الله۔